بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ المثنی وکلا مضافا الی مضمر، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب بالحرف لفظی کی دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے، اور یہ دوسری صورت ہے۔ اور اس صورت میں اعراب ہے بالالف والیاء، سے یہ لکھا ہے بالالف والیاء، یعنی حالت رفع الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ۔ اور یہ جو اعراب ہے یہ خاص ہے تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری اور تثنیہ معنوی کے ساتھ۔ تثنیہ حقیقی اس تثنیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا مفرد بھی ہو، اس کا جمع بھی ہو، اور شکل تثنیہ صیغہ بھی تثنیہ کا ہو، اور معنی بھی اس کا تثنیہ کا ہو۔ جیسے مثلا رجلان ہے، اب یہ تثنیہ ہے، اس کا مفرد رجلون ہے اور اس کی جمع رجالون آتی ہے۔ اس کا صیغہ تثنیہ والا ہے کہ آخر میں الف نون آ رہا ہے حالت رفع میں، اور نصب جری میں یا نون آتا ہے، تو یہ تثنیہ حقیقی کہلاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے تثنیہ سوری۔ تثنیہ سوری وہ تثنیہ ہے کہ جس کا مفرد اور جمع نہ ہو، لیکن اس کی اپنی شکل تثنیہ والی ہو، اس کا اپنا صیغہ تثنیہ والا ہو اور معنی بھی اس کا تثنیہ کا ہو۔ جیسے یہ لفظ ہے اسنان اور اسناتان۔ اب ان دونوں کا کوئی مفرد نہیں ہے کوئی بھی، اور نہ ان کا کوئی جمع ہے، صرف ان کا اپنا جو صیغہ ہے، اپنی جو شکل ہے وہ تثنیہ والی ہے کہ حالت رفع میں یہ الف نون ہے، اس میں بھی الف نون ہے، نصبی جری میں یا مقبول مفتوح اور نون مکسور آ جاتا ہے، اسنین اسنتین۔ تو یہ ہے تثنیہ سوری، معنی تثنیہ والا ہے اور صیغہ اس کا تثنیہ والا ہے، نہ اس کا مفرد نہ اس کا جمع۔ اور تیسری قسم ہے تثنیہ معنوی۔ تثنیہ معنوی وہ ہے کہ جس میں صرف معنی تثنیہ کا ہو، نہ اس کا کوئی مفرد ہو، نہ اس کی کوئی جمع ہو، نہ اس کی شکل تثنیہ والی ہو، صیغہ تثنیہ والا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف معنی اس کا تثنیہ والا ہے، اور وہ یہ ہے کلا کلتا، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، یہ تثنیہ معنوی ہے۔ تو تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری، تثنیہ معنوی، تینوں کا اعراب یہ ہے۔ اعراب بالحرف ہے، رفع الف کی صورت میں، اور نصب و جر یا ماقبل مفتوح نون مکسور کی صورت میں۔ دیکھیں سورت یوسف میں 13ویں سپارے میں، سورہ یوسف کے اندر غالباً اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا رکوع ہے غالباً۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا۔ اس میں فتیان تثنیہ ہے اور حالت رفع میں، فتح اس کا مفرد ہے اور یہ اس کا تثنیہ فتیان ہے، حالت رفع میں الف نون کے ساتھ ہے، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ اور حالت نسبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جس اس کا مکہ مارنے کا ذکر آتا ہے، بندے کو مکہ مارا اور مر گیا، تو اس میں وہاں قرآن کریم میں ہے کہ فوجد فیہ
فیہا رجلین یقتتلان، فوجد فیہا رجلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں دو بندے ملے، یقتتلان جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس میں رجلین یہ وجدہ کا مفعول ہے اور تثنیہ ہے، حالت نسبی میں ہے۔ اسی طرح وبالوالدین احسانہ، پہلے اس بارے میں بھی ہے اور بھی کئی جگہ پر آتا ہے۔ بالوالدین، والدین تثنیہ ہے ابن اور امن کی، والدن کی، تو اس میں حالت رفع جری میں ہے، بالوالدین باہر فجر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ جو اسنان اسنتان ہیں، ان میں بھی حالت رفع میں فن فجرت پہلے اس بارے میں آتا ہے، فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینہ، اثنتان تھا تو آگے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا اور اسنتا الف کے ساتھ آ گیا حالت رفع میں۔ اور سورہ یاسین میں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اثنین ارسلنا کا مفعول ہے، حالت نسبی میں۔ اور اسی طرح آپ نے ذات طالبی میں پڑھا ہے اور مشکاہ شریف میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا حدث حسد الا فی اثنتین، الا فی اثنتین، کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، حسد بمعنی غبطہ کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف دو بندوں کے درمیان کے بارے میں، تو اس میں اثنتین کا جو لفظ ہے حالت جری میں ہے اور جر یا ما قبل مفتوح اور نون مفتوح مکسور کے ساتھ۔ اسی طرح کلتا الجنتین آتت اکلہا، کلا کلتا ہے، کلتان اور کلتین، لیکن کلا اور کلتا کے لیے ایک شرط ہے تثنیہ کا اعراب ہونے کے لیے، وہ یہ کہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوئے تو پھر اس کا اعراب موسیٰ والا ہوگا، یعنی حالت اس میں تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، کیونکہ آخر میں الف آ جائے گا اور بعد دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو جائے گا، تو یہ الف قابل حرکت ہوتا نہیں ہے، اس لیے تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا۔ قرآن کریم میں والدین کے بارے میں احسان کا سلوک، اچھا سلوک کرنے کے لیے اولاد کو ہدایت کی گئی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ کلاہما یبلغ کا فاعل ہے حالت رفع میں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے فاستکملوا اجر الفریقین کلیہما، کہ جو لوگ پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور خود نبی الپاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں تو ان کو دو اجر ملتا ہے، تو کلئی تثنیہ کی حالت میں اور حالت جری کے اندر ہے، تو تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری اور تثنیہ مانوی تینوں کا اعراب ہے رفع الف کی صورت میں، نصب و جر یا مقبل مفتوح اور نون مکسور کی صورت میں۔ بعض علماء کلا، اسنان، اسنتان کو ملحقات تثنیہ قرار دیتے ہیں، یعنی ملحق بے تثنیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اگر کسی کتاب میں آپ پڑھیں ان کو ملحق بے تثنیہ تو پھر پریشان نہیں ہونا، ان کو تثنیہ حقیقی سوری بھی کہا جاتا ہے اور ملحق بے تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اچھا، یہ تو تثنیہ کا اعراب وہ ہے جو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اور عام طور پر یہی تثنیہ کا اعراب ملتا ہے کتابوں میں، اور جمہور کا مسلک عام عربوں کا یہی قول ہے، لیکن بعض ایسے بھی عرب ہیں، قبائل ہیں جو تثنیہ کا تینوں حالتوں میں اعراب ایک ہی طرح پڑھتے ہیں الف کے ساتھ، یعنی جو حالت رفع کا اعراب ہے نا وہ نسبی جری میں بھی وہی پڑھتے ہیں، مثلا جانی رجلان، رائی تو رجلان، مرر تو بے رجلان، وہ تینوں حالتوں میں رجلان 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 ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ قبیلہ ہے اس کا عرب کا بنو الحارث، بنو الحارث قبیلے کے اندر ان کی لغت میں
تثنیہ میں الف ہر تینوں صورتوں میں، رفع میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 ہے، وہ اسی لغت کے مطابق ہے، ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکما بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ اس میں انا کا اسم ہذان ہے اور حالت نسبی میں ہے، لیکن الف ہے، الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسی بنو الحارث کی لغت کے مطابق ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر تثنیہ کا اعراب تو یہی ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا مقبول مفتوح کے ساتھ ہے، لیکن کبھی تثنیہ کا بنو الحارث کی لغت کے مطابق بھی استعمال ہوتا ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ، نصب بھی الف کے ساتھ اور جر بھی الف کے ساتھ۔ تیسرا اعراب ہے اعراب بالحرکت بالحرف لفظی کا، اور وہ ہے جمع حقیقی، جمع صوری، جمع معنوی کا۔ جمع المذکر سالم و اولو و عشرون، اس میں جمع مذکر سالم یہ جمع حقیقی ہے، عشرون جمع صوری ہے، اور اولو یہ جمع معنوی ہے۔ جمع حقیقی جس کا مفرد بھی ہو، معنی بھی جمع والا ہو، اور اس کا جو صیغہ ہے وہ بھی جمع والا ہو، جیسے جمع مذکر سالم ہے اولو، جمع مذکر سالم مسلمون وغیرہ۔ اور دوسرا ہے جمع سوری، جس کی شکل صورت جمع والی ہے اور معنی بھی جمع والا ہے، اور وہ دہائیاں ہیں، 20 سے لے کر 90 تک دہائیاں، 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو دہائیاں ہیں ان کے عربی جو الفاظ ہیں ان کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہے۔ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ اور تیسری قسم ہے جمع کی جمع منوی، کہ جس کے شکل بھی جمع والی نہیں ہے اور یعنی صیغہ بھی جمع والا نہیں ہے، اس کا مفرد تثنیہ بھی نہیں ہے، صرف معنی کا جو ہے وہ جمع والا ہے، اور وہ لفظ ہے اولو۔ یہ اولو اس کو جمع مانوی کہا جاتا ہے۔ اولو یہ تو بعض عام طور پر اس کو یہی کہتے ہیں کہ جمع سوری، جمع مانوی، جمع حقیقی، لیکن بعض مصنفین جمع مذکر سالم کو جمع اور دوسری دونوں کو ملاحقات جمع کہتے ہیں، جیسے تثنیہ کے مسئلے میں نے ذکر کیا۔ اور ان ملاحقات میں جو عشرون ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا قرآن کریم میں اہلون کا لفظ استعمال ہوئے، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے۔ بنونا کا لفظ استعمال ہوئے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے۔ سنونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی، اسی طرح قلونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی، اور اسی طرح زبو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی۔ یہ سارے کے سارے ملاحقات وہ ہیں عشرون کے، یہ مسلمون کے یعنی جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے۔ ان سب کا اعراب بھی وہی ہے جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے ہؤلاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، ہؤلاء اولو مال، رأیت اولی مال، مررت باولی مال، ہؤلاء عشرون رجال، رأیت عشرین رجالا، مررت بعشرین رجال۔ یہ ان کا اعراب ہے۔ تو آج ہم نے اعراب بالحرف لفظی کی 6 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، 3 تثنیہ، 2 صورتیں پڑھی ہیں، 6 نہیں، 2 صورتیں پڑھی ہیں، تثنیہ اور ملحق بے تثنیہ کا اعراب، اور جمع مذکر سالم اور ملحق بالجمع مذکر سالم کا اعراب۔ ترجمہ دیکھیں۔
والمثنى وکلا مضافا الی مضمر، تثنیہ کلا یہ ضمیر کی طرف، کلا ضمیر کی طرف مضاف ہو، اسنان اور اسنتان ہیں، بالالف الف کے ساتھ، والجاء یا کے ساتھ ہے، جمع المذکر سالم ہو، جمع مذکر سالم، اور الو اور عشرون و اخواتها، اور اس کے ساتھ کی دوسری دھائیاں، بالواو والیاء، حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔